اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الناس، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الفلق کی تفسیر پڑھ لی۔ آج کے سبق میں سورۃ الناس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے، آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ تو لفظ رب کے معنی اور ان کا اطلاق ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا۔ اب یہاں سب سے پہلے دوبارہ ذکر آتا ہے رب الناس، لوگوں کا پروردگار، کہ تمہیں ایسی ذات کی پناہ میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری تمام ضروریات کا کفیل ہے۔ اب اس کے بالکل ساتھ اگلی آیت کیا ہے؟ مالک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی کہ رب الناس تمام انسانوں کا پروردگار، مربی، مالک، آقا۔ دوسرے نمبر پہ ذکر ہوا مالک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم اور فرما روا۔ اور پھر تیسری آیت کیا ہے؟ الہ الناس، یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ اب معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود کہتے ہیں جس کو عبادت کا واحد لائق سمجھا جائے، اسی کی واحد کی عبادت کی جائے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرا جائے۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ کسی ہستی کے سامنے اپنے تمام تر اختیارات کو سرنڈر کر دینا، اپنے تمام تر معاملات کو اس کے سپرد کر دینا، اور یہ کہ اس کی بندگی کا یوں اظہار کہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا، میرے استاد محترم اللہ ان کو خوش رکھے، مجھے ان سے بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ اخلاص میں تو توحید کا ذکر ہے ہی، لیکن سورۃ الناس سے جو توحید سیکھنے کو ملتی ہے اس میں بھی بہت عظیم پہلو ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب فرماتے ہیں، میرے استاد محترم ہیں، وہ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، پہلے رب ہونا اپنے ذہن میں کلیئر کریں کہ رب کون ہے ہمارا، اور رب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جس طرح گزشتہ اسباق میں ایکسپلین کرتی آ رہی ہوں کہ وہ ہے جو کہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، یعنی خالق بھی وہ ہے اور پھر رازق بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر ذکر ہوا مالک الناس، یعنی اگر جو رب ہے تو پھر مالک بھی وہی ہے، اور مالک کون ہوتا ہے؟ بادشاہ حقیقی جسے کہا گیا اس آیت میں، اور بادشاہ وہ جس کا حکم جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حکم کے اطلاق کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر حکم کا اطلاق تو ہو گیا، ہم نے اس کو فالو کیا، مطلب ہم نے عبادت کی، تو عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ اور یہاں پھر الہ الناس کہا گیا کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی وہ رب ہے جس نے پیدا کیا، جو رازق ہے، جو رزق دے رہا ہے، جس نے ختم بھی اسی کے سپرد ہوگا، یعنی اسی نے ہی کائنات کو ختم کرنا ہے اور حشر و نشر برپا ہوگا۔ اچھا، جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دے رہا ہے، پھر مالک بھی وہی ہے۔ ہمارے اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے نا، تو پھر مومنین کے لیے اپنا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا کہ بیسیکلی ایکچولی ہم تو یہ سمجھنا چاہ رہے تھے، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا ہمارے نزدیک یہ بہتر ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آگے کوئی دوسری بات نہ کی جائے گی۔ تو جو رب ہے وہی مالک ہے، حکم اسی کا مانا جائے گا۔ اب وہ جو حکم دینے والا ہے اس کے حکم کو ماننا، ہر وقت اس کی اطاعت میں لگے رہنا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت جس کی جاتی ہے وہ معبود کہلاتا ہے، اور معبود کو عربی میں الہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں الفاظ کو اگر ہم اپنے کانسیپٹ کے ساتھ جوڑ لیں تو توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، اور ہر دوسری چیز جو توحید کے ساتھ ہمارے عقائد میں لپٹی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں، وہ سب آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہیں۔ پھر بہرحال آگے ذکر آتا ہے من شر الوسواس الخناس۔ اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے کو کہا جاتا ہے وسواس۔ اور وسوسہ کے کیا معنی ہیں؟ وسوسہ کے معنی ہے کہ پے در پہ ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ بات ڈالی جا رہی ہو
اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وہ وسوسے کا جو ہے وہ بری طرح سے شکار ہو رہا ہے۔ اور لفظ خناس یہ خنوس کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنا یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا۔ اور خناس چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے معنی میں یہ آئے گا کہ ایک کام کو بکثرت کرنا، بار بار کرنا، ایک کے بعد دوبارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پے در پہ اسی انداز سے واپس پلٹ آتا ہے، لہٰذا وہ اپنی کوشش بار بار کرتا ہے، اور جب اس کی پہلی کوشش ناکام ہوتی ہے تو وہ چلاتا ہے، دوبارہ کوشش کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ہے کون؟ ٹھیک ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کون مخلوقات ہیں، یا ان کے پاس کیا ایکسیس ہوتی ہیں؟ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو جو وحی کی جاتی تھی اس کے لیے بھی یہ لفظ الہام استعمال ہوا ہے۔ فرشتے کے ذریعے باقاعدہ طور پر وحی کرنا وہ وحی جلی تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نازل ہوا، پھر اس سمیت حضرت جبرائیل ڈفرینٹ رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، وہ حدیث قطعی ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ احادیث بھی وحی کی ایک ٹائپ ہیں جو کہ خفی میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال الہام کی ایک یہ بھی ٹائپ ہے کہ ایک عام انسانوں میں سے بھی اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن مل جانا، خاص طور پر جب ہم استخارہ کرتے ہیں یا دس اینڈ دیٹ، اللہ سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں تو دل کا ایک طرف راغب ہو جانا، یہ الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے نا انسان کے ہاں، جو اس کے اندر نفوس کی سٹیجز ہیں نا، نفس امارہ وہ جو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، لوامہ وہ جو کہ گناہ پر وارن کرتا ہے، اور مطمئنہ وہ کہ جب ہم اس ساری غلاظت سے اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں اور وہ سکون اور وہ چین کی حالت میں موجود جو ایک لیول ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، نفس امارہ کا جب انسان کی باڈی پہ، انسان کے حواس پہ زیادہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو پھر وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ یعنی اس کا تعلق یو کین سے کہ ہمارے اپنے قلب کی غلاظت کے ساتھ بھی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہماری اپنی بری تھاٹس کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہم زیادہ پاک رہنا پسند نہیں کریں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، اور اپنی روح کی نفاست کا اہتمام نہیں کرتے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ وسوسے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا شخص کہیں عبادت کرنے بھی لگتا ہے تو وہ وسوسہ آ جاتا ہے، تو تمہاری تو عبادت ہی قبول نہیں، تمہارا تو وضو ہی پورا نہیں تھا، تمہاری تو نماز ہی کامل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا شخص نیکی پہ کاربند نہیں رہ پاتا نا، وہ زیادہ شکار ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے اس سورہ کے اندر؟ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسوسے ڈالنے والے شیاطین سے بچا کے رکھ، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، ان صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں کثرت کے ساتھ، پلس یہ کہ پھر نیکی کی طرف آ جائیں۔ پھر جب نفس مطمئنہ کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، انسان اپنے اندر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی تھاٹس کو سیو کرتا ہے، تو پھر جو انسان کی زندگی میں ڈیوائن گائیڈ داخل ہو جاتی ہے، یہ الہام کی طرف انسان کو لے آتی ہے، یعنی پھر وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے، کنیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب وسوسہ شیاطین کی طرف سے ہے، اور شیاطین کو ہم تو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، تو ہم نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ان کو، لہٰذا ہمیں ان سے بچا کے رکھنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر الشیاطین الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یعنی جب انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو جن کو کہا گیا نا شیاطین کے دوست،
قرآن کریم میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم فالو کریں گے ظاہر ہے ہم نے اسی جماعت میں سے ہونا ہے۔ تو انسان جب شیاطین کو فالو کرتے ہیں یعنی جادو وغیرہ والے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حسد اور شر اور اس طرح کے معاملات میں وہ انوولو ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا کہ انسانوں کے گروہ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچیں، اور شیاطین میں سے بھی یعنی جو جنات ہیں۔ یہاں پر اس سورہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالقرآن و ذکر الحکیم۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے لیے یہ بہت زیادہ میموریبل مومنٹ ہے، اور اللہ اس کو قبول کرے۔ آج قرآن کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اور اس قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں کبھی مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ سے معافی کی درخواست ہے۔ جب بھی آپ تفسیر کو سنیں، معلوم ہو کہ میں زندہ ہوں تو دعا کریں کہ اللہ مجھے راہ ہدایت پر زندگی دے، اور معلوم پڑے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں تو میری بخشش کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ، بھلائی کا وسیلہ بنائے، اس پر عمل کر کے ہمیں دارین کی خوشیاں فلاح عطا فرمائے۔ دعائے ختم القرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔